کہ ہم جو کسی کا کل کرتے ہیں، فاتحہ خوانی، تیجا، چوتھا یا 40واں یا جو بھی لقب بات کی جاتی ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ آج کا جو موضوع ہے یہ 2 سے 3 جمعوں میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا، ایک جمعے میں اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ دیکھیں، ہم جو بھی فنکشن کرتے ہیں، کل کا ہو، 10ویں کا ہو، فاتحہ خوانی کی کوئی تقریب ہو، اس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا سے جا چکا ہے اس کی روح کو ہم نے ثواب کو تحفۃً بھیجنا ہے۔ یہ سادہ سا ایک مفہوم ہے، اور یہ کام ہم خود نہیں کرتے، بلکہ یہ جو طریقہ ہے انبیاء کی سنت بھی ہے اور یہ فرشتوں کی سنت بھی ہے۔ کل فاتحہ، تیجا، 10واں یا 40واں یا سالانہ، اس کا جو عام معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دعائے خیر کرنا یا دعائے مغفرت کرنا، یعنی دعا کا پروگرام ہے۔ مقصد تو یہی ہوتی ہے نا کہ ہم نے ان کے لیے سالانہ دعا کرنی ہے۔ اب اس کا نام ہم کچھ بھی رکھ دیں تو وہ نام کی ایک اپنی بات ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے دعا کرنا۔ تو دعا جو ہوتی ہے یہ انبیاء بھی کرتے رہے ہیں، یہ فرشتے بھی کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد اٹھائے ہوتے ہیں، یعنی فرشتے، وہ فرشتے جنہوں نے عرش اور اس کی ارد گرد کی چیزوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ اٹھایا تو ہوا ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ مالک کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور اس کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو فرشتے ہیں ان کا کام کیا ہے کہ انہوں نے ایک تو عرش کو اٹھایا ہوا ہے، دوسرا وہ مالک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تیسرا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے استغفار کرتے ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی مغفرت کی دعا کرنا شرک اور بدعت ہے تو فرشتے کیوں کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ اگر یہ اتنا ہی غلط کام ہے تو یہ فرشتے کیوں کرتے ہیں؟ فرشتوں سے ہمارا کوئی خونی رشتہ تو نہیں، وہ نورانی مخلوق ہیں، ہم ایک مٹی سے بنی ہوئی قوم ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ بدعت ہوتی یا یہ غلط کام ہوتا، میں بدعت نہیں استعمال کروں، اگر یہ غلط کام ہوتا، پہلی بات تو یہ فرشتے کبھی کرتے ہی نہیں، اور اگر ہو جاتا معاذ اللہ تو رب منع فرما دیتا، لیکن یہ تو رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں یہ رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ جب فرشتے نورانی مخلوق انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتی ہے تو ہم انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ جب فرشتوں کے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے بھی کیوں نہیں جائز؟ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مومنین کو بخش دے، مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں،
تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ فرشتے مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو ہمارا بھی دعائے مغفرت کسی کے لیے کرنا یہ اپنی طرف سے طریقہ نہیں، یہ بلکہ رب کے محبوب فرشتوں کا طریقہ ہے۔ اور اس سے پتہ چلا، اچھا ایک اور، اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس سے چند باتیں نکلتی ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، اس سے چند باتیں نکلتی ہیں۔ جب فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا ہم فرشتوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں یا فرشتے ہمارے سامنے ہوتے نظر آتے؟ ان کے لیے ہم غائب ہیں، وہ ہمارے لیے غائب ہیں۔ تو پتہ چلا جو سامنے نہ ہو اس کے لیے بھی دعا کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ جو سامنے نہ ہو، جو سامنے نہ ہو غائبانہ طور پہ، جس طرح ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ویسے کوئی احباب سامنے نہ ہو، اس کے لیے بھی دعا مغفرت کرنا سنت۔ اور اللہ، ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے، اللہ جس کو بخشنا چاہتا ہے، جس کا بھلا کروانا چاہتا ہے، غیروں کے منہ سے اس کے لیے دعا کروانا شروع کر دیتا ہے، مقرب بندوں سے اس کے لیے دعا کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ادھر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ایک بات لکھی کہ یہ اس آیت مبارکہ سے شان مصطفیٰ کا ظہور بھی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت طلب کر کے حضور کا قرب پاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ بادشاہ سے کسی نے کوئی لینی ہو نا کوئی چیز، تو بادشاہ کے گھر والوں کی تعریف کی جاتی ہے، بادشاہ کے سیکٹریوں کی، لگتے لگاتوں کی تعریف کی جاتی ہے، تاکہ پتہ چلے یہ بڑا اچھا بندہ ہے، یہ بڑا مخلص بندہ ہے، یہ ہمارے اپنوں کی تعریف کرتا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ ایک دن بادشاہ کی نظر میں آ جاتا ہے۔ تو فرشتے بھی حضور کے غلاموں کے لیے استغفار کر کے حضور کو راضی کر کے رب کا قرب پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ فرشتوں کی سنت بھی اور حضور کو راضی کرنے کا بھی طریقہ ہے، کیونکہ حضور بھی دوسروں کے لیے دعا کرتے رہے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ آج ہم بھی کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اس سے حضور بھی راضی ہوں گے۔ اتنی بات سمجھائی گی؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم کسی کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں یہ کوئی ایویں والا عمل نہیں، یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، نیک بندوں کا طریقہ ہے۔